اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورۃ الماعون، اس سورت کے نام ہے سورۃ الماعون۔ اس سے سورۃ یتیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت اس کا پس منظر دیکھتے ہیں، یہ کس لیے نازل ہوئی اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عمل کی توفیق دے۔ شروع کرتے ہیں۔ یہ سورت ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ سورت سوالیہ انداز سے شروع ہو رہی ہے۔ ظاہر تعجب ہے شروع میں ہی۔ اللہ تعالیٰ کی اس سورت میں مکمل حکمت ہے کہ انسان کی بندگی، قانون، جزا، سزا کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ان تمام باتوں کا انکار کرتے تھے، یہ سورت ان کے لیے نافذ ہے، نافذ کرنے کی قدرت ہے کہ یہ کس کی طرف اشارہ ہے۔ کئی ایک رائے ہیں، انفرادی رائے ہے کہ ابو لہب کی طرف اشارہ ہے، یا کوئی بھی ایسا شخص جس کے اندر یہ صفات ہوں، یتیم کا مال کھاتے ہوں، یتیم کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، ایمان ہو، جس کے اندر مال کی محبت نہ ہو۔ ہم کسی کی عزت مال کی وجہ سے کرتے ہیں یا دین کی وجہ سے؟ جو محبت دین کی وجہ سے کرتے ہیں وہ پائیدار ہے۔ اہل عرب کے ہاں یہ بات عام تھی کہ بیوہ، یتیم کو مال سے محروم کر دیتے تھے۔ سوسائٹی میں بھی، عام طبقے میں بھی یہ بات عام ہی ہے کہ ہر جو طاقتور ہے وہ دوسرے کا مال کھاتا ہے۔ بعض کے نزدیک ابو لہب کی طرف اشارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، ابو لہب بخیل تھا، مال کے باوجود آپ کو اپنی کفالت میں نہیں لیا۔ اس کے برعکس ابو طالب چھوٹے تھے، ابو طالب، اور معاشی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا ذمہ لیا۔ سورت مکی ہے، پھر بھی وہاں نماز کا تصور موجود تھا، لیکن انہوں نے نماز کا معنی بدل دیا، نماز کو ڈھول تالیاں وغیرہ میں بدل دیا۔ بعض اوقات مذہب کی آڑ کو لے کر برے کام کرتے تھے۔ آج ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ آج بھی کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے، یتیم کی عزت نہیں کرتا، لیکن مسکین کا خیال نہیں کرتا، وہ ناکام انسان ہے، حالانکہ وہ اپنے آپ میں بہت فخر محسوس کرتا ہے کہ میں اس کی ذمہ داری لینے سے بچ گیا۔ جو ہمارے ارد گرد غریب اور مسکین لوگ موجود ہیں۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، پس وہ شخص ہے جو دھوکے دیتا ہے یتیم کو، ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں وہ رغبت دلاتا طرف مسکین کے کھانا کھلانے کی۔ اگر ہم یتیم کی عزت نہیں کریں گے تو اس کے کام نہیں آئیں گے، تو ہماری نمازیں اور اچھے کام کسی صورت قبول نہیں ہوں گے، کسی قیمت کے نہیں ہوں گے۔ فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ ان کی ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ دین کی خدمت محض تبلیغ کرنے سے نہیں، جب تک وہ حقوق العباد کا خیال نہ رکھے۔ ہمارا دین مکمل ہے، حقوق اللہ اور حقوق کو دونوں کو جوڑے ہوئے ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرنا ہے۔ جس نے یہ سب کیا، اس کا شکر ادا کیا اور ان کاموں پر عمل کیا، وہی صحیح ایمان والا ہے۔ جس کے پاس نہیں، اسے بھی دنیا نہیں دیتی۔ نماز کی اصل حقیقت اخلاص ہے۔ کون لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ نماز پڑھتے ہیں، شوق سے نہیں پڑھتے، تاخیر سے پڑھنے کو معمول بنا لینا غلط ہے۔ خشوع خضوع سے نہیں پڑھتے۔ نماز کی چوری بدترین چوری ہے۔ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔ الذین ھم یراؤن، وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، کسی کے سامنے اور طرح، ویسے اور طرح، اور ان کے دلوں میں نفاق ہے۔ وہ بس اللہ تعالیٰ اپنے احکامات سے بھاگتے ہیں، بس جیسے منافق تھے، پہلی صف میں ہوتے تھے موجود، لیکن دل سے نہیں مانتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، یتیموں کا مال کھاتے تھے، ان کی طرف اشارہ ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ روکتے ہیں بٹنے کی چھوٹی سی چیز کو۔ معاون، تھوڑی چیز، زکوٰۃ، مال میں سے تھوڑا سا حصہ، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، صحیح طرح نہیں دیتے تھے، اور منافق مثلاً بہت دل پہ ان کے بھاری تھا کہ ہم لوگ اب زکوٰۃ دیں، ہمارا مال کم ہو جائے گا، انہیں ڈر تھا، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا تھا اللہ تعالیٰ کو ایک دینے سے 100 گنا واپس ملتا ہے۔ جس ہاتھ نے کچھ کیا اس کی ادائیگی واجب ہے، نقد رقم ہو یا کوئی اور چیز ہو رہی ہو، ضرور اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دیتا ہے۔ معاشرے کی تشکیل افراد کی اکائی سے بنتی ہے۔ ہم ایک لوگ اپنا عقیدہ صحیح کر لیں گے تو تمام انسان صحیح ہو جائیں گے۔ اور اب سورۃ الکوثر کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ یہ کیوں
اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کیوں نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے بھیجی ہے۔ اس کا پس منظر ہے، جس شخص کا بیٹا مر جاتا تھا تو عرب اسے جرکٹا کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا تو آپ کو جرکٹا کہنے لگے۔ اس میں آس بن وقاص پیش تھا۔ عربوں کے ہاں بیٹے شان کی علامت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کہتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوں گے تو آپ کے بعد کون ان کی آل اولاد کو چلائے گا۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پھر یہ سورت نازل ہوئی کہ ان کے اعمال باقی رہیں گے، وہ باقی رہنے والے ہیں صدقہ جاریہ کے طور پر، اور ہمارے اعمال باقی ہی رہیں گے، ہم لوگ یہ جانتے نہیں ہیں، بس بیٹوں کو شان بنایا ہوا ہے۔ وہ حوض جس میں جنت میں پانی پلا، انا اعطیناک الکوثر۔ ابن کثیر نے خیر کثیر کیا ہے کوثر کو، اس میں تمام نعمتیں شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی کہیں، آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خیر کثیر دی ہے جو دنیا سے لے کر آخرت تک ان کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ قرآن کریم۔ کوثر کا مطلب ہے نہر، اس میں خیر کثیر ہے، مومن ہے، اس دن ہمیں اسی پانی سے پیش آئے گا روز قیامت۔ اس نہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خیر کثیر ہے، اس میں سے ہمیں پانی پلایا جائے گا۔ دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی نعمت دین کی ملی ہے۔ معراج میں جب تک آپ ایک نہر میں پہنچے، دونوں دیواروں کے کناروں پر خولدار موتی تھے۔ کوثر کے بارے میں مختلف رائے ہیں، حقیقتاً اس میں وہ تمام بھلائیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں۔ جب بھی کسی کو نعمت ملی اس کا حق ادا کرے۔ حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ شکر کر کے، اطاعت کر کے، نوافل پڑھ کے، صدقہ کر کے۔ ہم کو بھی قرآن کی نعمت ملی ہے، اس کے شکرانے میں ہمیں نوافل ادا کرنے چاہیے، صدقات دینے چاہیے، نعمتوں پر نظر رکھیں، مخالفوں کی پرواہ نہ کریں۔ اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں، اس لیے اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کریں، صدقہ دیں، اچھی چیز دیں۔ دکھاوے کی نماز نہیں پڑھنی بلکہ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیں اور قربانی بھی کریں صرف اللہ کے لیے۔ دشمنوں کی پرواہ مت کریں، شیطان انسان کو معمولی چیزوں میں الجھا کر حق سے دور کر دیتا ہے۔ ہر پریشانی میں نماز پڑھیں، صدقہ